آئینے کے سامنے کھڑی بیوی نے شوہر سے پوچھا، کیا میں موٹی لگتی ہوں؟ شوہر نے لڑائی میں نہ پڑنے کا سوچ کر مسکرا کر کہا، ارے نہیں، بالکل بھی نہیں۔ بیوی سچی خوش ہو کر، چلو مجھے اٹھا کر فریج تک لے جاؤ، مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ شوہر حالات بے قابو دے کر، ڈارلنگ تم یہاں رکو، میں فریج اٹھا کر یہیں لے آتا ہوں۔ ایک کنجوس آدمی کا لڑکا 100 روپے کا نوٹ نکل گیا۔ اس نے بڑی کوشش کی کسی طرح نوٹ نکل آئے، مگر نوٹ نہ نکلا۔ آخرکار اس کے ذہن میں ایک ہی حل آیا۔ وہ بچے کو لے کر بینک گیا اور بولا، مینیجر صاحب اسے میرے اکاؤنٹ میں جمع کر لو، اس کے پیٹ میں 100 روپے ہیں۔ ایک بار ایک پٹھان سے کسی نے پوچھا، آپ کی عمر کیا ہے؟ پٹھان بولا، 20 سال۔ 10 سال بعد پھر اس نے عمر کے بارے میں پوچھا، پٹھان نے پھر وہی 20 سال بتائی۔ اس پر وہ آدمی بولا، خان صاحب 10 سال پہلے بھی آپ 20 سال کے تھے اور آج بھی؟ پٹھان نے کہا، پٹھان کی ایک ہی زبان ہوتی ہے۔ پپو تندور والے کے پاس گیا اور بولا، 2 روٹیاں لگا دو۔ تندور والا، 2 منٹ ٹھہر، لگا دیتا ہوں۔ پپو تندور والے کو غصے سے، جلدی سے 2 روٹیاں لگا دے۔ تندور والا، 2 منٹ صبر کر، لگا دیتا ہوں۔ پپو کئی منٹ انتظار کرنے کے بعد بولا، جلدی روٹیاں لگا دو ورنہ میں غصے کا بہت برا ہوں۔ تندور والا، اگر تو اتنا غصے والا ہوتا تو گھر میں بیوی سے روٹیاں لگوا لیتا۔ میں نے چاند سے ایک دن کہا، بتا میرا محبوب کیسا ہے؟ چاند نے کہا، پہلی گل اے کہ میں تیرے پیو دا نوکر نے، دوجی گل اے کہ میں دوروں نظر بھی کچھ نہیں آندا، تیجی گل ہے کہ ایہو جیاں بغیرتیاں زمین تک رکھیا کرو، مینوں وچ نہ پایا کرو۔ ایک مولوی فلم دیکھ رہا تھا۔ ایک آدمی نے کہا، مولوی صاحب آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ فلم نہیں دیکھتے اور فلم دیکھنے والا دوزخ میں جائے گا۔ مولوی صاحب بولے، ہاں میں نے صحیح کہا تھا، اسی وجہ سے اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں۔ بیوی سیڑھیوں سے گر گئی، اس کا اوپر والا ہونٹ پھٹ گیا۔ شوہر ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے کہا، ہونٹ سینا پڑے گا اور 300 روپے لگیں گے۔ شوہر خوشی دباتے ہوئے، ڈاکٹر صاحب آپ 600 روپے لے لیں اور دونوں سی دیں۔ ایک سردار بیچارہ بہت ٹینشن میں رہتا تھا۔ جب سے ہوش سنبھالا تھا سوچوں میں گم رہتا، انگلیوں پہ کچھ گنتا رہتا۔ پھر ایک دن اس نے پریشانی کا اظہار اپنے دوست سے کیا، یار میں یہ سوچ سوچ کر پریشان رہتا ہوں، میری بہن کے 2 بھائی ہیں تو پھر میرا ایک کیوں ہے؟ خاتون نے ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھا، ایئرپورٹ جانے کا کرایہ کیا لوگے؟ ٹیکسی ڈرائیور نے کہا، 450 روپے۔ خاتون، اگر میں اپنے شوہر کو بھی ساتھ لے چلوں تو؟ ڈرائیور بیزاری سے بولا، تب بھی 450 روپے۔ بیوی نے شوہر کو گھورتے ہوئے کہا، سن لیا، میں نے غلط کہا تھا کیا؟ اب ثابت ہو گیا ہے، تمہاری 1 پیسے کی بھی اہمیت نہیں ہے۔ شیر اور مرغے کی دوستی ہو گئی۔ شیر نے مرغے سے کہا، کوئی مسئلہ ہو تو درخت پر چڑھ کر اذان دینا، میں آ جاؤں گا۔ ایک دن گیدڑ کو اپنی طرف آتا دیکھ کر مرغا درخت پر چڑھ گیا اور اذان دی تو گیدڑ بولا، نیچے آ جاؤ، نماز پڑھتے ہیں۔ مرغا بولا، رک جاؤ، امام صاحب آ گئے ہیں۔ اتنے میں شیر کو آتا دیکھ رہے تھے۔ گیدڑ بھاگنے لگا تو مرغا بولا، امام صاحب آ گئے تو گیدڑ بولا، یہ مولوی ہمارے فرقے کا نہیں ہے۔ عربی، خان تم کو گرمی لگے تو کیا کرتے ہو؟ خان، اے سی والے کمرے میں چلا جاتا ہوں۔ عربی، اگر اور بھی زیادہ لگے تو کیا کرتے ہو؟ خان، تو میں اے سی کے آگے کھڑا ہو جاتا ہوں کہ کسی کو ہوا تک نہیں آنے دیتا۔ عربی، اگر اور زیادہ گرمی لگے تو؟ پٹھان، تو پھر ہم اے سی آن کر لیتا ہے۔ سردار، یار میں نے اپنی گرل فرینڈ کو گفٹ دینا ہے، بتاؤ کیا دوں؟ دوسرا سردار، سونے کی انگوٹھی دے دو۔ سردار، نہیں نا یار، کوئی بڑی چیز بتا۔ دوسرا سردار، ٹریکٹر کا پچھلا ٹائر دے دو۔ آمنہ، بہن کیا کر رہی ہو؟ لائبہ، سو رہی ہوں۔ آمنہ، ملنے کب آؤ گی؟ لائبہ، سوموار کو۔ آمنہ، لو یو بہن۔ لائبہ، لو یو سو مچ بہن۔ آمنہ، بہن دے دوں گی نا، دے دوں گی تیرے پیسے، ایسے بیچتی تو نہ کر۔ ایک عورت ماہر نفسیات کے پاس گئی اور کہا، میں شادی نہیں کرنا چاہتی
کیونکہ میں پڑھی لکھی ہوں، خود کماتی ہوں اور خود مختار ہوں، اس لیے مجھے خاوند کی ضرورت نہیں۔ مگر میں بہت پریشان ہوں کیونکہ میرے والدین شادی کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ میں کیا کروں؟ ماہر نفسیات نے کہا، بے شک تم نے بہت کامیابیاں حاصل کر لی ہیں، لیکن بعض دفعہ تم کوئی کام کرنا چاہو مگر نہ کر سکو۔ کبھی تم سے کوئی غلطی ہو جائے، کبھی تم ناکام ہو جاؤ، کبھی تمہارے پلان ادھورے رہ جائیں، کبھی تمہاری خواہشیں پوری نہ ہوں، تب تم کس کو قصوروار ٹھہراؤ گی؟ کیا اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراؤ گی؟ لڑکی، نہیں، بالکل نہیں۔ ماہر نفسیات، کیا اپنے والد یا بھائی کو قصوروار ٹھہراؤ گی؟ لڑکی، بالکل بھی نہیں۔ ماہر نفسیات، بالکل یہی وجہ ہے کہ تمہیں ایک خاوند کی ضرورت ہے جسے اپنی غلطیوں اور ناکامیوں کا ذمہ دار ٹھہرا سکو۔ No. شادی کی پہلی رات شوہر سب سے پیار سے رہنا، سب کی عزت کرنا، سب کا خیال رکھنا، سچ بولنا، دوسروں کی مدد کرنا، بڑوں کا احترام کرنا، بچوں سے پیار کرنا۔ بیوی، کمرے کا دروازہ کھول کر سب اندر آ جاؤ، یہاں درس ہو رہا ہے۔ ایک پٹھان بس میں کھڑا تھا کہ اچانک بریک لگی تو لڑکی پہ جا گرا۔ لڑکی، بدتمیز، کیا کر رہے ہو؟ پٹھان، کراچی یونیورسٹی سے BCom، اور آپ؟ No. ایک چرسی قبرستان میں چرس پی رہا تھا، پولیس آ گئی تو چرسی نے چرس چھپا دی۔ پولیس، کیا کر رہے ہو؟ چرسی، کچھ نہیں، اپنے والد کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ پولیس، یہ تو کسی چھوٹے بچے کی قبر ہے۔ چرسی، والد صاحب بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ ایک پٹھان جب بھی کپڑے دھوتا اس دن زور کی بارش ہو جاتی۔ ایک دن تیز دھوپ تھی، پٹھان نے شکر کیا اور سرف لینے چلا گیا۔ پٹھان دکان میں داخل ہوا ہی تھا کہ زوردار بادل گرجا۔ پٹھان باہر نکلا اور آسمان کی طرف منہ کر کے بولا، کدھر؟ ہم تو بسکٹ لینے آیا ہے۔ پاکستانی شوہر کی تابع داری۔ بیگم نے 50 روپے کے 2 نوٹ دیے اور کہا، 50 کے پیاز اور 50 کے آلو لے آئیں۔ اور کچھ دیر بعد شوہر واپس آیا اور بولا، بیگم، پیاز والا نوٹ کون سا تھا؟ ایک آدمی دوسرے سے، تم دن میں کتنی مرتبہ شیو کرتے ہو؟ دوسرا آدمی، 40-50 مرتبہ۔ پہلا آدمی حیرت سے، کیا تم پاگل ہو؟ دوسرا آدمی، جی نہیں، میں نائی ہوں۔ No. ایک پٹھان راستے میں جا رہا تھا تو اچانک اینٹ اٹھا کر ماتھے پہ مار لی۔ لوگوں نے پوچھا، خان صاحب یہ کیا کر دیا؟ تو پٹھان بولا، یار شناختی کارڈ بنوانا تھا، شناختی نشان نہیں تھا۔ ایک صاحب جب بھی رات کو گھر دیر سے آتے تو دیکھتے کہ ان کی ماں کچھ سی رہی ہے۔ ماں کہتی، پتر سوئی میں دھاگا تو ڈال دے، اور یہ کہ ان کو دھاگا ڈال دیتے۔ ماں نے کہا، پتر میں کچھ سیتی نہیں ہوں، میں تو تیرا ٹیسٹ لیتی ہوں، کتنی رات کے، کہیں تو نشہ کر کے تو نہیں آیا؟ اچھے وقتوں میں شیخ صاحب نے ایک یہودی سے کنواں خرید لیا۔ دوسرے دن بازار میں جا رہے تھے کہ یہودی نے آواز دے کر بلا لیا اور کہا، شیخ صاحب، میں نے آپ کو کنواں بیچا ہے، اس کا پانی نہیں، اگر آپ نے اس کنویں کا پانی استعمال کیا تو مجھے اس کے پیسے دینا۔ شیخ صاحب نے کہا، یار میں تو خود کل سے پریشان ہوں اور آج تمہارے پاس آنا ہی چاہتا تھا کہ یہ تم نے کیا مجھے کنواں بیچ کر پھنسا دیا ہے۔ اب یا تو جلدی سے میرے کنویں سے اپنا پانی نکال دو، ورنہ مجھے میرے کنویں میں پانی رکھنے کا کرایہ دیا کرو۔ سنا ہے یہ والا یہودی جو توبہ طائب ہو کر ایسا مسلمان ہوا ہے کہ آج کل 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتا ہے۔